الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبي يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان ما هذا؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به إلى آخر. آج میں نے ایک حدیث جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. یہ واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے یہ واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کا. اس واقعے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک انسان کو تلاشنی چاہیے، ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ برکتیں ہیں، آپ کے کچھ معجزات ہیں، آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی وہ چیزیں ہیں جو عامةً نہیں ہوتی ہیں. حضرت سلمان فارسی جو ہے یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ملک فارس کے رہنے والے ہیں، یعنی آج کا جو ایران ہے اس جگہ کے، اس علاقے کے، اس ملک کے باشندے ہیں. ان کے والد آگ کے ایک پجاری ہیں، اور اس کے پجاری ہی نہیں بلکہ آگ پوجنے والے اور اس کے سردار ہیں گویا، جس کو آپ پنڈت کہہ سکتے ہیں، یا یعنی جو کوئی عبادت خانہ چلاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی غالباً اکلوتی اولاد ہیں، اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کو بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی. تو کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے ایسے پالتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو، بالغ ہونے والی اور شادی کے لائق بیٹی کو پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی نگہداشت رکھتا ہے. جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے. ایک دن والد کو کچھ کام پڑ گیا اور وہ کھیت میں نہیں جا سکے، تو والد نے بیٹے کو کہا کہ تم کھیت پر چلے جاؤ اور فلاں فلاں کام ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا تو راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ، ایک گرجا گھر مجھے ملا. میں وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں وہاں چلا گیا اور دن بھر میں نے ان کے عبادت کرنے کے طور طریقے، ان کے ملنے جلنے کے طور طریقے دیکھے، اور میں اس میں ایسا گھل مل گیا کہ میرا دن گزر گیا اور رات ہو گئی. جب واپس آیا اور میں نے ماجرا سنایا اور والد سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دین ہمارے دین سے زیادہ اچھا ہے، تو باپ نے قید کر دیا اور ایک زمانے تک قید رہے. پھر کسی طرح سے جب وہاں سے نکلے تو واپس اس گرجا گھر گئے اور انہیں کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بھیج دو جو یہاں سے دور ہو اور تمہاری کوئی بڑی جگہ ہو. تو اس زمانے میں جو نصرانیت کا جو مرکز تھا وہ ملک شام تھا. کرسچینٹی کا جو مرکز تھا وہ اس زمانے میں ملک شام تھا. کوئی قافلہ جا رہا تھا اور یہ اس کے ساتھ روانہ ہو کر ملک شام آ گئے، اور وہاں ایک پادری اور ایک
عبادت گزار بندے کے پاس رہے ایک زمانے تک۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے ان کو ملک شام سے اور مشرق کی طرف ترکی کی حدود کی طرف بھیجا، پھر اس کے ساتھ رہے۔ پھر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو پھر اس سے پوچھا تو اس نے بھی اپنے ایک ساتھی کی طرف جو اور مشرق میں تھا، وہاں سے ترکی کی حدود میں، ان جگہوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جو موجود ہیں آج بھی، وہاں بھیج دیا۔ اس طرح سے وہ 4 الگ الگ عابدوں کے پاس اور 4 الگ الگ راہبوں کے پاس انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ اور جب چوتھے راہب کے بھی مرنے کا وقت آ گیا، کسی آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے پاس پورا وقت گزارتے ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو امیجن کیجئے کہ وہ 20-22 سال کی عمر میں اگر گھر سے نکلے تھے، پھر ایک کے یہاں رہے، پھر دوسرے کے یہاں رہے، پھر تیسرے کے یہاں رہے۔ نارملی یہ زمانہ 10-20 سال کا ہوتا ہے۔ نارملی یہ زمانہ جو ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کے پاس رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی کا انتقال ہو جائے، یہاں تک کہ اسی راہب کا اور عبادت گزار آدمی کا انتقال ہو جائے۔ 4 الگ الگ جگہوں پر رہنے کے بعد چوتھے نے کہا کہ اب ہمارے دین میں مجھے کوئی بھی آس اور امید نظر نہیں آتی، جو کچھ صفائی ستھرائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، دین جو ہے وہ سب بگڑ چکا ہے، دین کا حال۔ اب تم یہاں سے ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں، جہاں کھجوروں کے درخت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ دو چٹانی علاقوں کے درمیان میں ہے، 2 چٹان والے علاقوں کے درمیان میں ہے، اور وہ عرب میں وہ شہر ہے، اور وہاں ایک نبی ہونے والے ہیں، مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ آ بھی گئے ہوں، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے، تم ادھر چلے جاؤ اور ان کو تلاشو، یہ ان کی جگہ ہے۔ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں، اور جب ہجرت کر کے جائیں گے تو وہ کھجوروں والے شہر میں ہجرت کریں گے، جو 2 چٹانوں کے درمیان میں اور 2 سنگ پتھریلی 2 زمینوں کے بیچ میں وہ علاقہ آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ملک شام کے بھی ایک دم اوپر والے علاقے سے، جو موجودہ زمانے کی ترکی کی حدود میں ہے، وہاں سے مجھے ملک عرب جانا تھا۔ اس زمانے میں سفر کے سادھن نہیں ہوتے تھے، لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی قافلہ اگر ملک عرب جا رہا ہے تو میں جاؤں۔ چنانچہ واقعہ یوں ہے کہ وہ قافلہ ملا، قافلے والوں نے ان کے ساتھ شرطیں ٹھہرائی کہ آپ ہم کو اتنی اجرت دو گے تو ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ چنانچہ انہیں لائے۔ کہتے ہیں کہ آتے آتے ہم اس جگہ پر آئے جو باغات کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، پورا ملک شام گزر کر کے، جسے تبوک اور خیبر کا جو علاقہ ہے، وہاں بھی کھجوریں ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کھجوروں کا علاقہ تو ہے لیکن یہاں چٹانی سرزمین نہیں ہے۔ اور آگے چلے اور یہاں تک کہ قبا میں آ کر ہمارے قافلے نے قیام کیا۔ ایک تو سارا مال دے چکے تھے، اور جس کے ساتھ آئے تھے اس نے مدینے میں لانے کے بعد جو ہے اپنے چچا کے بیٹے کو بیچ دیا، چچا کے بیٹے کو بیچ دیا، کہا یہ غلام ہے تم اسے خرید لو۔ اب ایک پرشین آدمی جو دور ملک سے آیا ہوا ہے، اس کے جاننے والا وہاں کوئی نہیں ہے، اس کی معرفت والا وہاں کوئی نہیں ہے، کہ اگر میں انکار کرتا تو مارا جاتا، اور مجھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تھا، نبی کی تلاش مقصود تھی، اس لیے میں چپ چاپ غلامی قبول کر کے اور اس یہودی کے یہاں کام کرنے لگا۔ کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور وہ سردار اور وہ جو اس کے چچا کا بیٹا تھا، وہ دونوں آپس میں ایک دن کہ میں درخت پر بات کر رہا تھا اور نیچے بیٹھے ہوئے وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ یہ اوس و خزرج بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، ایک آدمی مکے سے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں،
اور یہ سب کے سب جو ہے اس پر لٹو ہوئے ہوئے ہیں اور اس نے بڑا فساد مچا رکھا ہے۔ ان دونوں خاندانوں کو، پہلے وہ دونوں خاندان آپس میں لڑتے تھے، ان کو ایک کر دیا ہے، اور اب یہ سارا نشانہ جو ہے وہ ہم پر آئے گا۔ اس طرح کی بیٹھے ہوئے دونوں بات کر رہے تھے، یہ اوپر سے سن رہے ہیں، اور فوراً کہا مجھے اس خبر نے میرے اندر میں ایسی بجلی سی گرا دی کہ میں بس کام کرتے کرتے اپنی جگہ سے جو ہے لرز گیا، شاید میں گر جاتا، اور جیسے ہی کام پورا ہوا تو میں بستی میں گیا اور میں نے تلاشا۔ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پہلے والے استاد نے بتایا تھا کہ ان کی 2-3 علامتیں بتائی تھی، ایک تو کہاں ہجرت کریں گے وہ علامت بتائی تھی، اس کے علاوہ اس نے بتایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیتے، وہ صدقہ نہیں لیتے بلکہ کیا لیتے ہیں؟ ہدیہ لے لیں گے، صدقہ دو گے تو نہیں لیں گے۔ اور ان کی کمر میں، دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کی شکل اور اس کی وضاحت شارحین نے اور روات نے جو کی ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ جسم پر گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا جس پر بال تھے، کسی نے اس کو انڈے کی شکل میں کہا ہے، کسی نے اس کو مٹھی کی شکل بتائی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں شانے کے پاس بائیں شانے کی طرف جو ہے ایک، جیسا ہمارا مس ہو جاتا ہے نا، مس، اس طرح کا جب گوشت لال ہو جاتا ہے اوپر کا، تو ایسا ایک انڈے جتنی سائز کی جگہ پر گوشت ابھرا ہوا تھا، اس میں سرخی تھی اور اس پر بہت سارے بال اگے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مہر نبوت، جو کسی کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کھجور لے کر گئے اور جا کر مجلس میں بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کروایا اور کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں صدقہ لایا ہوں۔ میں کیا لایا ہوں؟ میں صدقہ لایا ہوں۔ تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی یہ اسی کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا نأکل الصدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یہ تم فلاں فلاں جگہ تقسیم کر دو۔ خیر صدقہ تقسیم کر دیا گیا، مجلس میں بیٹھے رہے۔ پھر دوسرے دن واپس آئے اور واپس آ کر اسی طرح مجلس میں شریک ہوئے۔ حضور نے دوسرے دن پوچھا سلمان کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آج آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں، آج آپ کے لیے میں گفٹ لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں، کھجوریں لایا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، اور آپ نے بھی نوش فرمایا، صحابہ کو بھی آپ نے اس میں شریک کیا۔ پھر یہ ادھر ادھر جو ہے دیکھنے لگے، اٹھنے لگے، آپ کے پیچھے کی طرف چکر لگانے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے فرمایا کہ لو مہر نبوت دیکھ لو، لو مہر نبوت دیکھ لو۔ جیسے ہی نبوت کی مہر دیکھی اور پتہ چل گیا، یقین آ گیا کہ اس راہب نے کہا تھا کہ وہ کہاں ہوں گے، کیا کھائیں گے، ہے نا، مہر ایسی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس نے بتائی تھی۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وقتاً فوقتاً آنے جانے لگے۔ اب ایک غلام آدمی، اس کا کام کیا ہے؟ کام کرنا، اور وہ اگر مجلسوں میں جاتا ہے اور بالخصوص یہودی کا غلام، اور وہ اوس و خزرج کے گاؤں بستی میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور ان نبی کے ساتھ بیٹھے جس سے ان کو پہلے ہی تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائے جانے لگے، پریشان کیے جانے لگے، ان کو ٹارچر کر جو ہے جھیلنا پڑا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ تو اتنی دور و دراز سے دین کو، سچائی کو، حق کو تلاشنے آیا ہوا اللہ کا بندہ، اور اتنی مشکلات اور پریشانیوں میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ آپ کی عادت شریفہ تھی، غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے،
تو ان کی بھی آزادی کی فکر ہوئی. تو ان کی آزادی کی فکر کی تو بڑی عجیب و غریب شرط لگائی گئی. بڑی عجیب و غریب شرط لگائی گئی. بہت بڑی رقم مانگی ہوگی. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت بڑی رقم مانگی ہوگی. اس نے کہا کہ یہ میدان ہے، یہ چٹیل میدان جو ہے نا، یہ بڑا میدان ہے، اس کی آزادی کی قیمت یہ ہے کہ یہ یہاں پر 300 کھجور کے درخت لگائے، 300 کھجور کے پودے لگائے، پھر ان کی رکھوالی کرے. پھر ان کی کیا کرے؟ ان کی رکھوالی کرے. اور جب یہ 300 کے 300 پودے درخت بن جائیں اور پھل دینے لگیں تو آزاد. سخت سا ہو گیا نا آدمی پر کہ یہ میدان میں 300 درخت لگاؤ کھجور کے، اور کھجور کے 300 درخت لگانے کے بعد ان کو پانی پلاؤ، ان کو پالو پوسو بڑا کرو، یہاں تک کہ 300 کے 300 جو ہے وہ کیا کر دیں؟ پھل دینے لگ جائیں، تب یہ آزاد. اب آپ ایک نیم اگا کے دیکھ لو. خالی نیم تو ہمارے یہاں کا درخت ہے، کھجور تو آپ کے یہاں اگے گا بھی نہیں، اور اگا لو گے کسی طرح تو پھل نہیں دیتا ہمارے یہاں. بہت سارے لوگ آ کر اپنے کھیت میں وغیرہ کھجور اگا تو لیتے ہیں لیکن پھل نہیں آتا اس میں. برسوں گزر جاتے ہیں، اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اس کو بڑا ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے. اور اگلے سال، ایک سال میں، اگلے سال ان سارے درختوں نے پھل دے دیا. سال بھر میں وہ درخت 5 سال کی لمبائی انہوں نے کیا کر لی. جو کام 5 سال میں ہوتا ہے، 4 یا 5 سال میں، وہ کام ان درختوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی برکت سے کتنے میں کر دیا؟ 1 سال میں. ایک اگلی فصل میں ان درختوں نے کیا دے دیا؟ پھل دے دیا. ایک درخت رہ گیا، ایک درخت رہ گیا. حضور پوچھ رہے بھئی اس کو کیا ہوا، یہ پھل کیوں نہیں دے رہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ہم بھی آئے تھے آپ کے ساتھ، جب آپ درخت لگانے آئے تھے تب ہم بھی آئے تھے، یہ میں نے لگایا تھا، اس لیے آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی برکت اس درخت پہ ظاہر نہیں ہوئی. حضور نے اسے اکھاڑا اور پھر اس کو لگا دیا، اور لگانے کے بعد پھر اسی سال یعنی 1 سال گزرا نہیں، اسی سال وہ درخت بڑا ہو گیا، اور بڑا ہو کر اس نے پھل دے دیا. تو حضور اکرم، ایک آدمی جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ، یعنی دین کی تلاش میں اس حد تک نیچے آئے کہ غلام بنا دیے گئے، اور پھر اتنی حد تک ذلت برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرمائی، اور وہ آزاد کر دیے گئے. اور اس طرح سے آزاد ہوئے کہ جس کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے. اب جب یہ آزاد ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ انصار میں سے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ مہاجر ہیں. بھئی مکے سے تو آئے نہیں تھے، اور کافی وقت سے مدینے میں رہ رہے تھے، حضور کی آمد سے پہلے ہی سے مدینے میں رہ رہے تھے غلام بن کر. تو انصار کہتے تھے یہ ہمارے میں سے ہیں، اور مہاجر کہتے تھے یہ ہمارے میں سے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے میں سے ہے، نہ تمہارے میں سے ہیں، نہ مہاجر ہیں، نہ انصار ہیں. سلمان مجھ میں سے ہیں اور میرے گھر والوں میں سے ہیں. سلمان منا اہل البیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ سلمان جو ہے وہ ہم سے ہیں اور وہ اہل بیت میں ہیں.
عمر رسیدہ بھی تھے، بڑے تجربے کار تھے، ظاہر ہے اتنی عمر گزاری تھی، اتنے زمانے دیکھے تھے، اتنے لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر آئے تھے، تو عمر بھی تھی، تجربہ بھی تھا، بڑی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ سوجھ بوجھ کا واقعہ پچھلی بار سنا نا آپ نے، اپنے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا۔ تو جب خندق کا موقع آیا، تو خندق کا جو موقع تھا، خندق کی جنگ کا جو موقع تھا، اس میں پتہ یہ چلا مسلمانوں کو کہ پورا عرب، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، پورا کا پورا عرب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ پہلے تو خالی مکے والے ہی دشمن تھے، اس بار کیا ہونے والا ہے؟ پورا عرب، ایسٹ سے، ویسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے، سارے کے سارے عرب قبیلے جو ہے وہ مل کر ایک کیا بنا رہے ہیں؟ UN بنا لیا ہے انہوں نے، سب نے یونائٹڈ نیشن بنا کر، اور سب مدینہ منورہ پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کیا کریں گے، کیسے روکیں گے اس حملے کو، کیسے جنگ کریں گے۔ مدینہ منورہ کی کل مسلمان آبادی، مدینہ منورہ کی کل مسلمان آبادی اس زمانے میں 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں تھی مسلمان۔ اور اسی مدینے میں آپ کے دشمن بھی رہتے ہیں، اسی مدینے میں یہود بھی آباد ہیں جو اندر سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، باہر سے پورا عرب حملہ کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے تو کہیے کہ ہم مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ کھائی بنا لیتے ہیں بیچ میں، مدینے کے چاروں طرف کھائی بنا دو، اور کھائی بنا کر ایسی کھائی بنا دو جس کو کوئی بہترین سے بہترین گھوڑے والا دوڑ کر آئے تو بھی چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے۔ گھوڑا جو ہوتا ہے جب آپ اس کو دوڑاتے ہو تو ایک جگہ پر آ کر وہ رکتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے تو 10 فٹ 15 فٹ چھلانگ لگا دیتا ہے وہ۔ تو ایسی چوڑی خندق کھود دی جائے کہ جس کو چھلانگ نہ لگا سکے، اور اندر گرے تو باہر نہ آ سکے، اندر گرے تو باہر نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بڑی پسند آئی، اور اس رائے پر عمل کیا گیا، اور مدینہ منورہ کو 2 پہاڑ اور باقی جو پلینز تھے، اس پورے پلینز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر 10 دن میں کھود ڈالا۔ کتنے دن میں؟ صرف 10 دن میں۔ حضور نے ہر ایک کو اتنی جگہ دی تھی، بھائی 10 بائی 10 کی جگہ، 10 بائی 10 کی جگہ، 10 بائی 10 کی جگہ ہر ایک صحابی کو دی، اور صحابہ نے اپنا کام ایسا کیا کہ اس خندق کے اندر عرب کا ایک شہ سوار بھی نہیں آ سکا۔ ایک آدمی نے اس میں آنے کی ہمت کی تھی جو وہیں باہر ہی رہ گیا اور چھلانگ جو ہے نہ لگا سکا۔ اس کے گھوڑے کے اگلے پیر جو ہے وہ خندق کے اس طرف تھے، لیکن اس کا باقی پورا وجود خندق کے اندر تھا، اور وہ الٹے منہ وہیں سے گرا، اور اس کے علاوہ کسی نے اس کے بعد مدینہ منورہ کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس واقعے میں ایک تو حق کی تلاش کی طرف عبرت ہے کہ آدمی جو ہے سچائی کو، حق کو، اللہ کو، دین کو، ایمان و عمل کو، سنت اور صلاح کو تلاشتا ہے، اتنا تلاشتا ہے کہ اسی کی تلاش اس کا مقصد بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ایمان دیا ہے۔ اس دین کو پانے کے لیے حضرت سلمان کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے، جو دین اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اپنی ماں کی گود میں عطا فرما دیا ہے۔ ہم اس کے قدردان نہیں ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں، آپ کی مبارک زندگی میں، ایک عمل میں، حضور کا ایک عمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ایک عمل اگر امت اس کی نقل اتارے تو اس میں وہ برکتیں ہیں اور اس طرح کی برکتیں ہیں جس طرح کی برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہمیں دکھائی گئی، لیکن ہمیشہ یہ چیزیں دکھائی نہیں جاتی، ہمیشہ چیزیں دکھائی نہیں جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جو نماز پڑھی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو دین پر عمل کیا ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ نے جیسے کھانا کھایا ہے، آپ نے جیسے کپڑے پہنے، آپ جیسے چلے ہیں، آپ جیسے اٹھے ہیں، آپ جیسے بیٹھے ہیں، آپ جیسے سوئے ہیں، آپ نے جس طرح بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اس ایک ایک عمل میں وہ ویسی طاقت ہے کہ دنیا کا جو سسٹم ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کر دیں۔ لیکن ہمیشہ دکھایا نہیں جاتا ہے کہ حضور کے ایک عمل میں وہ طاقت ہے کہ تمام اسباب اور چیزیں اور مٹیریل، اس سے ہونے والی جو چیزیں ہیں اور اس سے ہونے کا جو یقین ہمارے دلوں میں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مقابلے میں اس کے کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ وہ کر دکھائیں گے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک صاحب جو ہے بکریاں چرا رہے ہیں، اور وہ بکریاں چرانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پریشان ہے، دیکھا ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، تو ان سے کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بھائی ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں، تمہاری ایک آدھ بکری دے دو، ہم اس کا دودھ دوہ لیں گے، اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو چرواہے جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ضرورت سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا اتنا ایسا ایماندار آدمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی ایسی بکری بتاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، کوئی ایسی بکری بتا دو، دودھ والی بکری نہیں مانگ رہے، کوئی گیابن بکری جانتے ہیں نا، جو بیانے والی ہے، اس کے بعد وہ دودھ دیتی ہے، تو کوئی ایسی بکری جو گیابن ہو اور دودھ نہ دیتی ہو، ایسی کوئی بکری ہمیں دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس نے کہا لو یہ بکری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ کچھ حرکت کر رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں اس بکری کے تھنوں میں جو ہے کیا گیا، دودھ بھر کے آ گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو دوہا، اور دوہ کر اس کا دودھ پیا، اور ان سے کہا کہ یہ ہم نے تمہاری بکری کا دودھ نہیں پیا ہے، یہ اللہ کے خزانے سے تمہاری بکری کے راستے ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کے خزانے سے تمہاری بکری کے راستے سے ہمیں ملا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے بات تو میں نے دیکھ لی، لیکن آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ہوشیار آدمی ہو، سب کچھ آج ہی سیکھ لو گے، سب کچھ آج ہی سیکھ لو گے، آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے پاس۔ پھر کیسے بنے کہ حضور کے گھر کے خادم بنے، ہے نا، اور مدینہ منورہ کے بڑے عالم دین بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو کہیں اس کو مانو، وہ سچ بولتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے۔ تو آپ کا دین سچا ہے، آپ کا مذہب سچا ہے نا، اس میں بلیو کرو، اس پر فخر کرو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور جان لگا دو اس دین کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے مشغلوں میں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس دین کو لانے کے لیے اپنی جان لگا دو اس پر۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ایمان والے کو اس دین کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کی بھاگ دوڑ سے آپ کو نہیں ملے گا، جو آپ کی اس دن بھر کی نقل و حرکت سے مشقت اٹھانے سے اللہ نہیں دے گا، اس سے زیادہ اللہ آپ کو دے گا، ان راستوں سے دے گا، انہی راستوں سے گیابن بکری سے دودھ دے گا۔ جس دھندے سے نفع نہیں نکلتا نا، وہاں سے نفع آئے گا، لیکن وجہ تمہاری محنتیں نہیں ہوں گی، ہے نا، وجہ جو ہے وہ کاروبار بڑھ رہے ہیں، مارکیٹ چل رہا ہے، وہ نہیں ہوگا، مندی نہیں نڑے گی تم کو، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر تمہاری ضرورتیں اللہ کیا کر دیں گے، پوری کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، نظر آئے یا نہ آئے، آج دکھے یا نہ دکھے، پوری زندگی بھی نہ دکھے کوئی برکت، تو بھی دین کے کسی عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ چھوٹا سا ہو، معمولی سا ہو، سنت جسے ہم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، مستحب جسے کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہ نہ، دین کا کوئی عمل چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر